الحمد للہ رب العالمین۔ شیعہ کو لڑکی نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا بھائی، میں نے کئی دفعہ یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ شیعہ کی کئی قسمیں ہیں۔ شیعہ اثنا عشری بھی ہیں، شش امامی بھی ہیں، شیعہ سبی بھی ہیں، غالی بھی ہیں، شیعہ نویسری بھی ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں۔ اس لیے وہ شیعہ جو قرآن کا منکر ہے یا حضرت علی کو خدا مانتا ہے یا ابا بکر اور سیدہ عائشہ پہ اعتراض کرتا ہے، وہ تو کافر ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجموعی طور پہ بہتر یہی ہے کہ شیعہ سے نکاح نہ کرے، کیونکہ بظاہر وہ تقیہ بھی کر لے گا کہ جی میں سب نہیں کرتا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہم بہاولپور میں تھے، میرے خیال میں جامعہ عباسیہ کے علامہ کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے، تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ یہاں آج شیعہ کا جلسہ ہے گراؤنڈ میں، اور ان کا ایک بڑا مجتہد جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور نے کہا اور وہ مجتہد جو ان کا ہے وہ ٹھیک ہے، شیعہ ہے، اور شیعہ کا بڑا یعنی ایک بہت بڑا عالم ہے، ان کا مجتہد کے درجے کا آدمی ہے، تو اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ صحابہ کو کبھی گالی نہیں دیتا، نہ صحابہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے۔ آج کیوں نہ ہم اسی تقریر سنیں؟ تو ہم چند ساتھی تھے، طالب صاحب تیار ہو گئے، اور وہاں جا کے میں نے کہا بھائی کسی ایسی جگہ بیٹھو کہ مجتہد صاحب کو مجھ پر نظر نہ پڑے، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا نا تو مسئلہ بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا جی آپ کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اس کو، یہ شام غریبہ پڑھتا ہے کراچی میں اس کی پورے ہسٹری بھی جانتا ہوں، میں تمہاری وجہ سے آ گیا ہوں، یہ تو سب بھی شیعہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ بس بادشاہ آدمی ہے، بلوچ آدمی ہے، ضد کر لی تو کر لی۔ اب اس نے جناب خطبہ شروع کیا، خطبے میں اس نے کہا کہ والصلاۃ والسلام علی سیدہ فاطمہ الزہراء بنت النبی المصطفیٰ زوجۃ علی المرتضیٰ ام الحسن والحسین المظلومۃ المحرومۃ عن ارث ابیہا۔ انہوں نے کہا ہم اس بی بی پہ سلام کرتے ہیں جس کو اپنے باپ کے ورثے سے محروم کر دیا گیا، اس سے بڑی گالی کون سی ہے؟ حضور کے ورثے سے کس نے محروم کیا؟ یعنی ابو بکر عمر نے؟ اللہ کے بندے، میں نے کہا وہ تو خطبے میں بیٹھ کے گالی دے رہا ہے، آگے تو جو رنگ لگائے گا۔ بھئی اگر حضور کی وراثت ہو اور اللہ کے نبی کی وراثت ان کی بیٹی کو نہ دی جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے آ کے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی زندگی میں جو فدق نام کا ایک باغ تھا جس سے بیویوں کا اور ہمارا خرچہ بھی آ جاتا تھا، وہ مجھے دے دیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اماں جان میں نے تو ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، لیکن تیرے ابا نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا ورثہ نہیں ہوتا۔ تو جب تیرے ابے نے کہا کہ ورثہ نہیں، میں کیسے دے دوں تمہیں؟ بخاری شریف میں ایک روایت آ جاتی ہے فساقطت، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آ جاتے ہیں فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بی بی نے بات نہ کی ابو بکر سے موت تک۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی بی بی کو ناراض کیا نا جی، اللہ ہدایت دے، پہلی حدیث سمجھتے نہیں، حدیث ہے کہ من اغضبہا، جو بی بی کو ناراض کرے، یہ نہیں کہ جس میں بیوی ناراض ہو جائے۔ ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو بیوی کا قصور ہے، ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو حدیث پڑھی کہ آپ کے ابا کا یہ فرمان ہے۔
باقی یہ ہے کہ انہوں نے بات رکھی، معنی یہ ہے کہ فلم تتکلم فی ھذا الامر حتی ماتت، کہ بی بی صاحبہ نے پھر اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی موت تک۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، حدیث آ گئی، بات ختم ہو گئی۔